تقریباً آپ نے 1 ہفتہ گزارا. اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. استقبال کے لیے لوگ باہر نکل آئے تھے گھروں سے. اور ادھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایک بڑا مجمع ہے، گروہ ہے. ایک گروہ کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے. یہاں تک کہ مدینہ کی بچیاں جو چھتوں پہ چڑھ کر کھڑی تھیں اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترانہ گا رہی تھی. کہتی تھی طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دعاہ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر الوداع. کہا کہ ہمارے اوپر تو آج من ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. طلع البدر علینا، بچیوں کا ترانہ دیکھیں. طلع البدر علینا، ہمارے پاس بدر کہتے 14ویں کے چاند. ہمارے پاس ہمارے ہاں 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے ثنیات کی گھاٹیوں سے، اور ہمارے اوپر شکر واجب ہو چکا ہے. شکر واجب بس شکر علینا ما دعا اللہ دعائی، دعا کرنے والوں کے لیے شکر واجب ہو چکا ہے. اور ایھا المبعوث فینا، اور جو ہمارے اندر مبعوث ہوا ہے، جو اللہ کا رسول ہمارے اندر اللہ نے بھیجا ہے، جئت بالامر الوداع، ایسی شریعت لے کر آیا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. کیسا انہوں نے ترانہ گایا تھا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا، ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب ہمارے گھر میں ٹھہرے، اللہ کے محبوب ہمارے گھر میں ٹھہرے. وہ آگے ہوتے یا رسول اللہ ادھر تشریف لے آئے، کوئی کہتا یا رسول اللہ ادھر تشریف لے آئے. اونٹنی کی مہار پکڑ دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری اونٹنی کی مہار کو آج کھلا چھوڑ دو، جس جگہ پر میری اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر میں چلا جاؤں گا. اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو. تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھی، چٹیل میدان تھا. اس کے ساتھ سامنے جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ خوشی سے مسرت سے پھولے نہ سمائے بھاگے ہوئے آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان والا تھیلا پکڑا اور اٹھا کر گھر بھاگ گئے. حتیٰ کہ یہاں لکھا کہ دوسرے صحابہ چھین رہے تھے ان سے کہ بھئی ہمیں دو ہم میزبان بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ میری قسمت جاگی ہے، میرے حصے میں آئی ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر جلدی سے اپنے گھر میں پہنچے اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے. تو وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 ماہ اس گھر میں رہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 11 مہینے اور چند دن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. جو جگہ تھی 2 بچوں کی، یتیم 2 بچے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا. وہ جگہ کو خریدا اور اس کی قیمت اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی اور پھر وہاں پہ مسجد کو شروع کیا. اور دیکھو قبا کے اندر داخل ہوئے تو مسجد شروع کر دی، اور اب مدینہ منورہ کی بستی کے اندر جو ہے داخل ہوئے تو یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کیا. اور پھر اس کو مکمل جب کر لیا تو اس مسجد کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر قیام کیا. وما علینا الا البلاغ المبین.